دوستو، سیون کی زمین پر قحط چھایا ہوا تھا۔ مہینوں سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں، کھیت سوکھ گئے، درختوں کے پتے جھڑ گئے اور لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو ترسنے لگے۔ شہر کے بیچ میں ایک بڑا کنواں تھا، مگر وہ کنواں ایک مغرور رئیس کے قبضے میں تھا۔ وہ صرف دولت مندوں کو پانی دیتا، لیکن جب کوئی غریب عورت یا بچہ آ کر پانی مانگتا تو وہ انہیں ڈانٹ کر بھگا دیتا۔ ایک دن تھکے ہارے، پسینے اور آنسوؤں میں ڈوبے لوگ حضرت لال شہباز قلندر کی خانقاہ پر پہنچے۔ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا سائیں، ہمارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، رئیس ہم پر پانی بند کر چکا ہے، خدا را کچھ کیجئے، ہمیں بچا لیجئے، پیاس سے برا حال ہے۔ قلندر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ آپ نے شفقت سے فرمایا، چلو اس کنویں کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل مالک کون ہے۔ قلندر اپنی لال چادر اوڑھے اپنے مریدوں اور عوام کے ساتھ کنویں کی طرف بڑھے۔ راستے میں عورتوں کے کانپتے ہاتھوں میں خالی گھڑے تھے اور بچوں کے ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے تھے۔ ہر دل میں امید جاگ رہی تھی کہ سائیں ہمیں اس پیاس سے بچا لیں گے۔ کنویں پر پہنچ کر قلندر نے رئیس سے کہا، اے انسان، یہ پانی اللہ کی عطا ہے، اس پر کسی ایک کا حق نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ رئیس کہکا لگا کر بولا، یہ کنواں میرا ہے، میں نے کھدوایا، میرا مال لگا ہے، غریبوں کا اس پر کوئی حق نہیں۔ قلندر کی مریدوں پر غصہ تھا، مگر آپ کا چہرہ پرسکون۔ حضرت قلندر نے زمین پر نگاہ ڈالی، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، تو گواہ رہے، یہ تیرا پانی ہے، تیری نعمت ہے، اگر کوئی اسے اپنی جاگیر سمجھ رہا ہے تو اپنی قدرت ظاہر فرما دے۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک کنویں کا پانی جوش مارنے لگا، ایک زوردار آواز کے ساتھ پانی ابل کر باہر نکل آیا، پانی کا چشمہ بہنے لگا، کھیت سرسبز ہونے لگے اور مٹی پانی سے تر ہو گئی۔ عورتیں خوشی سے گھڑے بھرتے رہیں، بچے پانی میں کھیلنے لگے، ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ رئیس کا غرور خاک میں مل گیا، وہ زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، یا سائیں، میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ قلندر نے نرم لہجے میں فرمایا، یاد رکھ، یہ دنیا اور اس کی نعمتیں سب اللہ کی ہیں، جو دوسروں کو روکتا ہے وہ اصل میں اپنے رب کی نعمت چھپاتا ہے، محبت اور سخاوت ہی اصل بندگی ہے۔ دوستو، آج بھی سیون کے لوگ یہ قصہ یاد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی پیاسا غریب یا بے سہارا شخص قلندر کے مزار پر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، سائیں قلندر کا فیض سب کے لیے ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، ہندو ہو یا مسلمان۔ آپ میں سے کون کون حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر گیا ہے؟ کیا آپ نے بھی یہ کہانی وہاں کے لوگوں سے سنی ہے؟ اگر نہیں تو ضرور ان سے پوچھیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ نے یہ کہانی سنی ہے یا نہیں۔